ایک شخص نے حسد کی وجہ سے کس مقام و مرتبے پر وہ تھا کہ وہ بادشاہ کے محل میں ہوتا تھا، لیکن حسد کرنے کی وجہ سے اس کو سزائے موت ہوئی، اور اس کی موت بھی کس طرح ہوئی کہ اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور اس میں گند بھر کے تو بادشاہ کو بھیجا گیا۔ اس طرح اس کی سزا وارد ہوئی۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اجازت ہے۔ اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا اب جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے کہا بادشاہ، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا۔ اب دیکھیں، حسد ہوتا ہی تب ہے جب کسی کو کوئی کمال ملتا ہے، کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، تو حسد نعمت کے ملنے پر ہوتا ہے۔ اور حسد ہے کیا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ تو میرے پاس آنی چاہیے تھی، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اس طرح کی بندے کے دل میں خواہشات بڑھیں۔ تو اس درباری نے یہ کہا کہ میں اتنے سالوں سے بادشاہ کی خدمت میں ہوں، یہاں پر ہوں، اور یہ شخص آج آیا اور اس نے بات بتائی اور بادشاہ نے اتنا اس کو انعام دیا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اس نے حسد کیا اور دل ہی دل میں وہ اس کے نقصان کا منتظر ہونے لگا اور کہنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ نے اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں دے دیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری میں مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا۔ اب دیکھیں، جب بندہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے نا، پھر وہ ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ میں اس کا نقصان کروں، کسی طرح سے اس کا نقصان ہو جائے، اس کی عزت کم پڑ جائے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے پیار اور محبت میں بادشاہ سے گفتگو کرنے لگا اور بولا بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس نے باتیں بڑی اچھی اچھی کی ہیں، لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ دہنی کی بیماری ہے۔ گندہ دہنی کیا ہے؟ یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے قاری صاحب اس کا تو کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں، یہ شخص کیوں ایسی آ کے بات کر رہا ہے؟ اب دیکھیں، جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ کیسی کیسی پلاننگ کرتا ہے۔ وہ آپ کے پاس آئے گا، بڑے پیار سے بات کرے گا، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اور آپ کی چیزیں جانے گا، کاروبار کے راز جان لے گا، پھر آپ کی تباہی کا بھی سبب بنے گا۔ آپ کے گھر کام کرے گی، بڑے اچھے انداز سے، بڑے اخلاق سے کام کرے گی، بڑی چیزیں ساری مینجمنٹ کرے گی، لیکن بعد میں آپ ہی کی چیزوں کو چرا کر لے جائے گی، آپ ہی کا نقصان کرے گی اور خوش ہوگی۔ تو وہ شخص بادشاہ کے پاس آ کر یہ کہنے لگا، حالانکہ اس شخص نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ بادشاہ نے یہ سنا تو پوچھا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اب دیکھیں، ثبوت بھی کوئی نہیں ہمارے سامنے ابھی تک، یہ ہے کہ قاری صاحب کیا ہو جائے گا، اس کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اس کی یہ چال کتنی حد تک جو ہے کامیاب ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ میرے بارے میں یہ بات کہتا ہے، وہ یہ گمان رکھتا ہے، وہ مجھے اس طرح برا کہتا ہے۔ وہ حاسد بولا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ آپ اس شخص کو اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ وہ حاسد دربار شاہی سے چلا گیا۔ جب وہاں سے چلا گیا تو اب دیکھیں اس نے کیا کیا، اس شخص کے پاس گیا جس کو بادشاہ نے انعام دیا تھا۔ اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، بادشاہ سلامت آپ سے بڑا خوش ہوئے، مجھے بھی دلی طور پر بڑی خوشی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی دعوت کروں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میری دعوت کو ٹھکرائیے گا نا، آپ نے میرے گھر پر کھانے کے لیے آنا ہے۔ اب یہ حسد کرنے والا دیکھیں کہ نفرت کرنے والا بھی کبھی مہربان ہو جاتا ہے، تو کسی کے مہربان ہونے پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نقصان بھی اٹھاتا ہے۔
اب دیکھیں وہ اتنا مہربان ہو گیا. اب اس شخص کو تو نہیں تھا پتا کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، لیکن یہ اس سے حسد کرتا تھا. حاسد نے اس کے سامنے دعوت نامہ رکھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. جب اس کے گھر کھانے پر آ گئے تو اس نے کھانا سامنے پیش کیا، جس میں جان بوجھ کر حاسد نے بہت زیادہ لہسن ڈال دیا. اب کھانے کے بعد اس شخص نے منہ سے لہسن کی بدبو کو محسوس کیا. اس نیک شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنا شروع ہوگی. وہ شخص اپنے گھر چلا گیا. تھوڑی ہی دیر بعد بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ اس نیک شخص کو بلا کر لے کر آؤ. بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا. جب قاصد اس کے پاس پہنچا اور وہ بادشاہ کے پاس نیک شخص آ گیا، بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور بادشاہ نے کہا ہمیں جو تم نے اس دن کلمات اچھی باتیں سنائی تھی نا، وہ دوبارہ پھر سناؤ. اس شخص نے کہا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا. جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی نیک شخص نے، تو بادشاہ نے کہا کہ یہی الفاظ میرے قریب آ کر کہو. وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا، حاسد نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے کہ مجھے گندا دہنی کی بیماری ہے، میرے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ نے اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بغیر تحقیق اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سزا دی جائے گی. اب مجھے بتائیں کہ وہ حاسد کے اس عمل کی وجہ سے دیکھیں بادشاہ بدگمانی کا شکار ہوا کہ نہیں. تو حاسد جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں کس طرح اس بندے کو میں نقصان پہنچاؤں. اب بادشاہ نے ٹھان لی کہ اس شخص کو سزا دی جائے گی. اس نے اپنے گورنر کے نام ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے تو تم اسے ذبح کر دینا، اس کی کھال میں کچرا بھر دینا اور اسے ہمارے پاس بھجوا دینا. پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگا دی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ خط فلاں علاقے کے گورنر کے پاس لے جاؤ. بادشاہ نے نہیں بتایا کہ میں نے خط میں کیا لکھا ہے، بس خط میں سزا لکھ دی اور مہر لگا دی اور اس نیک شخص کو دیا، اور اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، میں بدگمانی کا شکار ہوں. اس لیے جب کبھی کسی سے بدگمان ہو نا، اس سے ڈسکس کر لیا کریں کہ بہن مجھے تیرے بارے میں یہ پتا چلا، بھائی مجھے آپ کے بارے میں یہ پتا چلا کہ آپ نے ایسا کہا. تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ڈسکس نہیں کرتے، وہ کرتے کرتے وہ پہاڑ بن جاتی ہے اور بدگمانی کے شکار ہونے کی وجہ سے پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اور اگر چیزوں کو دیکھ پرکھ لیا جائے، تحقیق کر لی جائے تو وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی دیکھیں چنگاری لگی نا، چھوٹی سی، اور وہ ابھی آگ تھوڑی ہے، آپ اس کو بجھا سکتے ہیں. اگر آپ نے بجھایا نہیں، کرتے کرتے وہ ایک چیز کو لگے گی، وہ دوسری کو لگے گی، وہ تیسری کو لگے گی، وہ پورے گھر کو جلا دے گی. اور اگر آپ اسی کو وہیں پر روک لیتے تو پھر اتنا زیادہ نقصان نہیں تھا ہونا. تو بدگمانی کی وجہ سے دیکھیں اس حاسد نے اپنی چال میں وہ کامیاب ہو گیا. بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی شخص کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تھا تو اپنے کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا. یعنی جب بھی بادشاہ خط دے کر اور مہر لگا کر بھیجتا تھا نا، ہمیشہ وہ اس لیے بھیجتا تھا کہ اس بندے کو انعام دینا ہے. لیکن اس بار اس بندے کو انعام نہیں تھا ملنا، اس بندے کو موت ملنی تھی. کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط نہیں لکھا تھا. آج پہلی مرتبہ بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے گورنر کے نام خط لکھا. یہ شخص خط لے کر دربار شاہی سے نکل گیا. اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا حکم ہے. یہ شخص خط لے کے گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اسی حاسد سے ہوئی. اب اس نے پوچھا بھائی کیسے ہیں آپ، کہاں پر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط مہر لگا کر دیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ. میں اسی گورنر کے پاس خط لے جا رہا ہوں. حاسد کہنے لگا
کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، کیونکہ حاسد کو بھی یہی پتا تھا کہ جب بھی بادشاہ خط دیتا ہے تو انعام کے لیے دیتا ہے۔ وہ حیران، پریشان، فکر مند کہ میں نے تو بادشاہ کو اتنا خلاف کر دیا اس کے، اور بادشاہ سلامت کو کیا ہو گیا کہ پھر اس کو خط دے کے گورنر کے پاس بھیج رہے ہیں انعام کے لیے، اکرام کے لیے۔ حاسد نے سوچا اس کو کیا پتا ہے کہ خط میں ہمیشہ انعام ہی لکھا ہوتا ہے، تو اس طرح کرتا ہوں یہ خط اس سے میں لے دیتا ہوں اور میں گورنر کو خط دے دیتا ہوں اور جا کر سارے انعام مجھے مل جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، آپ مہمان ہیں، آپ اتنے نیک شخص ہیں، آپ یہ خط مجھے دیں تاکہ میں اسے گورنر تک پہنچا دوں۔ وہی ہوا، اس شخص نے وہ خط اس حاسد کو دے دیا۔ حاسد نے جب خط لیا اور خط لے کر وہ بڑا خوشی خوشی جھومتا ہوا، گنگناتا ہوا گورنر کے دربار کی طرف جا رہا تھا، اور یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس خط میں بادشاہ نے گورنر کے نام پیغام لکھا ہوگا کہ جو شخص یہ خط لے کر آ رہا ہے اسے انعام و اکرام سے نواز دیا جائے۔ میری قسمت کتنی اچھی ہے۔ وہ حاسد اس گمان میں تھا۔ اس شخص کو دھوکہ دے کے وہ خط لے کے وہاں سے چلا گیا اور یہی سوچتا جا رہا ہے کہ اب میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ تو جب وہ گورنر کے پاس پہنچتا ہے، گورنر کو خط دیتا ہے، تو بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط جب گورنر کو پیش کرتا ہے تو گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا، اے شخص تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ تو وہ حاسد کہنے لگا، کیا لکھا ہوگا؟ بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ بادشاہ نے یہی لکھا ہوگا کہ میں اس شخص سے بڑا خوش ہوں، تم اس کو انعام و اکرام سے نواز دو۔ گورنر یہ سن کر کہنے لگا، اے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص خط لے کر تیرے پاس پہنچے تو اسے ذبح کر دینا، اس کی خال اتار کر اس میں کچرا بھر کر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کے تو ہوش اڑ گئے، وہ حیران رہ گیا، وہ ہکا بکا رہ گیا، گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، واللہ واللہ یہ خط میرے پاس نہیں تھا، یہ میں نہیں لے کر آیا، یہ خط میرے لیے نہیں تھا، یہ تو اس شخص کے لیے تھا۔ آپ چاہے کسی بندے کو بھیج کے بادشاہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ گورنر نے کہا، دیکھو میری بات سنو، بادشاہ کی خط پر مہر لگی ہے اور خط بھی تم لے کر آئے ہو، اس لیے مجھے کسی بات کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں اس خط پر عمل کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اس کو ذبح کر دیا، اس کی کھال میں کچرا بھر کے بادشاہ کو بھجوا دیا۔ تو جب اگلا دن آیا، وہ نیک شخص پھر دربار میں پہنچا، بادشاہ نے دیکھا اور بڑا حیران ہوا۔ وہ شخص وہاں پر پہنچا اور جا کر وہی جملے بادشاہ کے سامنے دہرانے لگا، جو احسان کرے اس کے ساتھ نیکی کرو، جو نیکی کرے اس کے ساتھ تم بھی اچھا کرو، اور جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، اے شخص تو یہاں پر ہے، تجھے تو میں نے سزا کے لیے گورنر کے پاس بھیج دیا تھا، تجھے تو اب تک مر جانا چاہیے تھا اور تو زندہ سلامت میرے پاس آ گیا۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ آپ مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ سلامت نے اب وہ بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے کہا، جانے عالی میری پناہ، میں آپ سے کیوں نفرت کروں گا؟ بادشاہ نے کہا کہ تو نے کہا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ، میں نے تو کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے وزیر نے بتایا تھا۔ تو وہ شخص جو ہے نیک شخص کہنے لگا، حضور وہ شخص جو ہے نا وہ مجھ سے حسد کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تجھے کیسے معلوم؟ اس نے کہا، اس لیے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے اس نے مجھے اپنے گھر دعوت پر بلایا اور جان بوجھ کر مجھے لہسن زیادہ کھلوا دیا۔ میں نے تو اپنے منہ کے سامنے ہاتھ اس لیے رکھ دیا تھا تاکہ کہیں میرے منہ کی بدبو کی وجہ سے آپ تکلیف محسوس نہ کریں۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا تو بادشاہ نے اس بندے سے معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا کہ اب تم پھر وہی الفاظ دوبارہ کہو۔ بادشاہ نے کہا کہ تو ٹھیک کہتا تھا، جو نیکی کرے، جو احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے گا، برائی کرنا چاہتا ہے، اس کا بدلہ اس کو خود ہی مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برا کرنا چاہا، تجھے موت دلوانی چاہی، لیکن حقیقت میں وہ خود مر گیا۔
تو پتہ یہ چلا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ اس لیے کبھی پریشان نہ ہو کہ جو فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ فلاں مجھ سے جلتا ہے، تو یاد رکھیں جو جلتا ہے، جو سڑتا ہے، جو آپ کی نیکیوں پر آپ پر خوش نہیں ہوتا، دعا نہیں کرتا بلکہ حسد کرتا ہے، تو اس کو اس کا نقصان ملے گا۔ یاد رکھیں ساری عزتیں ذلتیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلت عطا فرمائے۔ حاسد ایک کیا، میں آپ کو بتا دوں پوری دنیا کے حاسدین اگر مل جائیں اور آپ سے وہ حسد کریں تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فنا کرنا چاہے، کسی کا نقصان کر دے، کسی کو برباد کرنا چاہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگیں اور ایسی بری عادت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جس میں نہ صرف نیکیاں جاتی ہیں بلکہ نیکیوں کے ساتھ ہی ساتھ بندے کی زندگی بھی چلی جاتی ہے، موت بندے کو آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسد کی بنا پر بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔